ایس بی ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں صدیق بلوچ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو ویسے تو آپ نے بہت سارے ایسے موویز اور ویب سیریز دیکھے ہوں گے جو جرائم پیشہ افراد اور گینگ وار گروپ پر بنائی جا چکی ہیں، لیکن ایسے ہی ایک حقیقت پر مبنی کہانی لیاری گینگ وار کی بھی ہے۔ دوستو دادل اور شیرل نامی کردار سے شروع ہونے والی لیاری گینگ وار کی کہانی عزیر بلوچ پر جا کر ختم ہوئی، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ اگر کوئی سنتا ہے تو فلموں کی کہانیاں بھی بھول جاتا ہے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر لیاری گینگ کی ابتدا کیسے ہوئی اور ایک ہی قبیلے کے کئی لوگ ایک دوسرے کے ایسے دشمن کیوں بنے کہ رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ جیسے کردار پیدا ہوئے۔ دوستو 1980 سے پہلے لیاری کا علاقہ کراچی کے پرامن علاقوں میں سے ایک تھا، اور اس علاقے کے نوجوان فٹ بال اور باکسنگ کے کھیل میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور پاکستان کے لیے باکسنگ کھیلنے والے کئی نامور کھلاڑیوں کا تعلق بھی لیاری سے تھا۔ دوستو 1990 تک لیاری میں چھوٹے پیمانے تک جرائم ہوتے تھے، لیکن بعد میں یہ علاقہ اسلحہ، منشیات فروشی، اسمگلنگ، اغوا برائے تاوان، قتل، بھتہ اور دیگر سنگین جرائم کا گڑھ بن چکا تھا۔ اور لیاری گینگ وار کا آغاز لیاری کے دو بھائی شیر محمد عرف شیرل اور داد محمد عرف دادل سے ہوا۔ یہ دونوں بھائی ایک سنیما کے باہر ٹکٹس بلیک کیا کرتے تھے اور باکسنگ کا بھی شوق رکھتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں نے لیاری میں اپنا منشیات کا دھندا شروع کر دیا اور اپنے گروہ کو منظم انداز میں چلانے کے لیے کئی افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ اسی دوران لیاری کے قریب اقبال عرف بابو ڈکیت نامی شخص نے بھی منشیات کے دھندے میں قدم رکھا۔ کون سا علاقہ کس کے پاس ہوگا اور کون کہاں منشیات فروخت کرے گا، اس بات پر بابو ڈکیت کی شیرل اور دادل سے دشمنی شروع ہو گئی۔ ان دونوں گروپوں کی لڑائی سے لیاری میں گینگ وار کا آغاز ہوا اور خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ دوستو اسی دوران لیاری کے قریب شیرشاہ کے علاقے میں بھی ایک جرائم پیشہ گروہ اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ جما رہی تھی، جس کی سرپرستی لال محمد عرف حاجی لالو کر رہا تھا۔ منشیات فروشی اور اغوا برائے تاوان میں ملوث اس گروپ کی آنکھوں میں بھی لیاری پر حکمرانی کا سپنا تھا، جسے سچ کر کے دکھایا داد محمد عرف دادل کے بیٹے سردار عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت نے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ بابو ڈکیت کے گینگ سے ایک لڑائی میں دادل مارا گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا رحمان ڈکیت حاجی لالو کے گینگ میں شامل ہو گیا، اور اپنے مجرمانہ ذہنیت اور بے خوفی کے سبب جلد ہی حاجی لالو کے گروپ کا اہم ترین فرد بن گیا، اور پھر اس نے بابو ڈکیت کو قتل کر کے اپنے باپ کے موت کا بدلہ لیا۔ اور پھر چونکہ وہ جرائم کے دلدل میں پھنس چکا تھا، اس کا دل اتنا سخت ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن تلخ کلامی کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا۔ دوستو ان دونوں واقعات کے بعد رحمان ڈکیت لیاری میں دہشت کی علامت سمجھا جانے لگا، اور حاجی لالو کا گروہ یعنی رحمان ڈکیت، حاجی لالو اور اس کا بیٹا ارشد پپو لیاری میں جرائم کا بادشاہ بن گئے، اور ان تینوں کے تعلقات بھی بہت گہرے ہو چکے تھے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ طاقت اور دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ دل اور دوست کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر محبت حسد اور نفرت اور عداوت میں بدل جاتی ہے۔ دوستو حاجی لالو، ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کے تعلقات میں دراڑ اس وقت آئی جب حاجی لالو نے اپنی گرفتاری کے بعد اپنے گروپ کی بھاگ دوڑ رحمان ڈکیت کے بجائے اپنے بیٹے ارشد پپو کو سونپ دی، یعنی رحمان ڈکیت پر ارشد پپو کو ترجیح دی گئی، اور یہاں لیاری گینگ وار کے دوسرے خون ریز دور کا آغاز ہوا۔ رحمان ڈکیت نے اپنا الگ ایک گروپ بنایا اور لیاری میں بلا شرکت غیر حکومت کرنے کی راہیں ہموار کرنے لگا۔ گینگ وار رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کے درمیان تقسیم ہو گئی، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملہ کیے جانے لگے۔ دوستو دونوں کے دشمنی کے اثرات خاندانوں تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ارشد پپو نے رحمان ڈکیت کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے رشتہ داروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے جواب میں رحمان ڈکیت نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پپو کے رشتہ داروں پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور ارشد پپو کے چچا کو قتل کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس قتل سے قبل رحمان ڈکیت نے ارشد پپو کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ اس کے چچا کو قتل کرنے لگا ہے۔ دوستو چچا کے قتل ہونے کے بعد ارشد پپو بدلے کے آگ میں جلنے لگا، اور پھر اس کے گینگ نے رحمان ڈکیت پر اتنے زیادہ حملے کیے کہ رحمان ڈکیت کو مجبوراً کراچی چھوڑ کر بلوچستان جانا پڑا۔ اس کے بعد حاجی لالو اور ارشد پپو نے لیاری کا کنٹرول سنبھال لیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ارشد پپو طویل عرصے کے لیے گرفتار ہو گیا، اور رحمان ڈکیت دوبارہ لیاری میں آ گیا۔
اور اپنا دبدبہ پھر سے بحال کر دیا۔ ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کے گروپوں کے درمیان بھتہ وصولی اور علاقہ کنٹرول پر تصادم معمول بن چکا تھا، جس میں انسانی زندگیوں کے چراغ بجھ جانا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ناظرین، 2003 میں لیاری سنگولین میں معروف ٹرانسپورٹر فیض محمد عرف فیضو اغوا ہو گیا اور اس کے اغوا میں ارشد پپو گینگ ملوث تھا۔ ارشد پپو کا شبہ تھا کہ ماما فیضو ٹرانسپورٹ سے وصول ہونے والا بھتہ رحمان ڈکیت کو دیتا ہے، اسی لیے ارشد پپو گروہ نے فیض محمد عرف فیضو کو قتل کر دیا تھا، اور اسی قتل نے لیاری گینگ وار کے ایک اور اہم کردار کو جنم دیا، اور یہ ماما فیضو کا بیٹا عزیر جان تھا، جو آگے چل کر سردار عزیر جان بلوچ کے نام سے مافیا ڈان بنا، اور اپنے والد کے قتل سے پہلے تک عزیر جان کا گینگ وار سے کوئی تعلق نہ تھا، اور اس نے 2001 میں لیاری ٹاؤن سے ناظم کا انتخاب بھی لڑا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، عزیر بلوچ والد کے قتل کے بعد انصاف کے اصول کی کوشش میں تھا، لیکن مخالفین نے اسے گرفتار کرا دیا، اور جب 2003 میں عزیر بلوچ جیل سے رہا ہوا تو رحمان ڈکیت نے اسے گینگ میں شمولیت کی دعوت دی، جسے عزیر بلوچ نے قبول کر لیا، اور اس وقت تک ملک کی سیاست بھی تبدیل ہو چکی تھی، اور ملک کے معاشی حق کراچی پر ہر سیاسی جماعت اپنا حق قائم کرنا چاہتی تھی، اور اس کام کے لیے جرائم پیشہ افراد سے مدد لینا عام بات تھی، اور لیاری میں بھی یہی سیاسی تقسیم اور وابستگی واضح نظر آئی۔ ارشد پپو گروپ کو MQM کی پشت پناہی حاصل تھی، اور دوسرے طرف رحمان ڈکیت کی عزت پر پیپلز پارٹی کے بڑوں کا ہاتھ تھا۔ دوستو، جب عداوت میں سیاست کا تڑکا لگا تو لیاری میں خون کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں، اور پھر ایک دوسرے کے کارندوں کو سریعام قتل کیا جانے لگا، اور عام شہری بھی گاجر مولی کی طرح کٹتے رہے۔ دوستو، لیاری میں یہ بات عام ہو گیا تھا کہ رحمان ڈکیت پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ترین قیادت شہید بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سے براہ راست رابطے میں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ رحمان ڈکیت ہی تھا جو 8 اکتوبر 2007 کے کارساز خونریز دھماکوں میں بینظیر بھٹو کو بچا کر بلاول ہاؤس لے گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے گاڑی ایسے سرپٹ دوڑائی کہ نہ زخمیوں کو دیکھا، نہ لاشوں کو، اور نہ ہی راستے میں آنے والے کسی اور چیز کو۔ دوستو، بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اور پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد رحمان ڈکیت کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی، اور لیاری میں پولیس رحمان ڈکیت کی زیر نگین تھی، اور پولیس آفیسر اس کے مرضی سے لگتے تھے۔ طاقت کا نشہ رحمان ڈکیت کو ایسے چڑھا تھا کہ وہ اہم سیاسی اور انتظامی فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لینے لگا، اور وہ شخص جو ناک کا بال کہلاتا تھا وہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کی نگاہوں کا کانٹا بننے لگا، اور پھر 2009 میں لیاری میں ایک آپریشن شروع کیا گیا تو رحمان ڈکیت بلوچستان فرار ہو گیا۔ اس کے بعد رحمان ڈکیت کے برے دن شروع ہو گئے، پولیس سے اس کی مٹ بھیڑ اور آنکھ مچولی ہونے لگی، اور آخرکار 9 اگست 2009 کو SP چودھری اسلم نے مبینہ مقابلے میں رحمان ڈکیت کا کام تمام کر دیا، اور بتایا گیا کہ رحمان ڈکیت حراست سے فرار ہوتے ہوئے اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا۔ دوستو، رحمان ڈکیت جہاں شفاق تھا وہیں سکون دل کا بھی متلاشی تھا، اور لیاری کے کئی رہائشوں کے لیے وہ ہیرو بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد گروہ کا سربراہ عزیر جان بلوچ بنا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، اور وہی رحمان ڈکیت کے ساری کاروباری معاملات کو بھی دیکھنے لگا۔ دوستو، عزیر بلوچ نے تعلیم یافتہ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور گینگ کی کمان سنبھالتے ہوئے گروہ کو اس انداز سے منظم کیا جیسے کوئی شخص اپنے کاروبار کو منظم کرتا ہے۔ عزیر بلوچ نے اپنے سردار کے اختیارات کو تقسیم کیا، لڑائی جھگڑے اور مخالفین پر حملے کا کام بابا لاڈلا کے سپرد ہوا، اور منشیات کی تفصیل اور آمدنی کا نگران استاد تاجو کو بنایا گیا۔ عزیر کے اس حکمت عملی سے سب نے اسے اپنا سردار قبول کر لیا، اور اپنے گروہ کو سیاسی شکل دینے کے لیے عزیر بلوچ نے رحمان کی بنائی ہوئی پیپلز امن کمیٹی کو بہتر انداز میں فعال کیا، اور اس کی ذمہ داری پیپل پارٹی کے سابق رہنما حبیب جان بلوچ کو دی گئی۔ اختیارات کی تقسیم سے گینگ کی سیاسی و عسکری دھڑوں کے تمام سردار خوش تھے، اور سب کچھ بہت ہی اچھے سے چل رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ سمندر کی خاموشی کا مطلب ہمیشہ سکون نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار یہ آنے والے طوفان کی پیشن گوئی ہوتی ہے، اور ایسا ہی کچھ گینگ میں بھی چل رہا تھا، اور اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا، اور اس بار بغاوت کی وجہ تھی عزیر بلوچ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت۔
دوستو اس گروہ میں پھر سے وہی ہوا اور بابا لاڈلا اپنے سردار عزیر بلوچ کے خلاف کھڑا ہو گیا، مگر اسے کچھ خاص کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کا الگ ہو جانا عزیر بلوچ کے لیے بڑا نقصان تھا، کیونکہ بابا لاڈلا ایک انتہائی خطرناک اور بے رحم قاتلوں کے ٹیم کا سربراہ تھا، اور عزیر بلوچ کا اپنا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اس نے لیاری سے نکل کر MQM کے علاقوں میں بھی اپنا سکہ جمانا شروع کر دیا، اور گینگ کے کارندے لیاری سے نکل کر اولڈ سٹی ایریا، ملیر اور کرنگی تک بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے وارداتیں کرنے لگے، اور اس کا نتیجہ لسانی تعصب کی صورت میں سامنے آیا۔ اردو بولنے والے اور بلوچوں کا خون سستا ہو گیا اور شہری لسانیت کی آگ میں بھسم ہونے لگے، لیکن گینگوار اور عزیر بلوچ کا طاقت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کا گینگ نیٹ ورک کراچی کے مختلف علاقوں تک پہنچ چکا تھا، اور عزیر بلوچ کو بھتہ دیے بغیر شہر میں کوئی کام کرنا ممکن نہ تھا، یہاں تک کہ سرکاری کاموں میں بھی لیاری گینگسٹرز کا حصہ ہوتا تھا۔ پہلے تو پرچی کے ساتھ گولی آتی، پھر بھی اگر نہ مانتے تو گولیاں چلتی اور دستی بموں کے حملے ہوتے، اور ایک دن میں 25 سے 30 لاشیں گرنا معمول تھا، جیسے یہ کوئی عام بات ہے۔ دوستو عزیر بلوچ کا صرف بھتہ نیٹ ورک ہی نہیں، بلکہ وہ انتظامی اور سیاسی طور پر بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، یعنی رحمان ڈکیت کی کہانی پھر سے دہرائی جا رہی تھی۔ پولیس آفیسر اور معمولی اہلکار بھی عزیر بلوچ کے مرضی سے لگتے۔ پیپلز پارٹی کے انتخابی ٹکٹس کا فیصلہ بھی عزیر نے کیا۔ ثانیہ ناز، جاوید ناگوری اور شاہجہان بلوچ عزیر کے ہی منتخب کردہ تھے، لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ عزیر بلوچ کے دشمن بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ارشد پپو اور بابا لاڈلا کے گینگ کے بعد ایک اور گینگسٹر غفار ذکری بھی عزیر بلوچ کے خلاف اعلان جنگ کر چکا تھا۔ عزیر کے مخالف گروہوں کو اس وقت کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کہلانے والی MQM کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی عزیر کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی، اور گینگ وار کو کنٹرول کرنے کے لیے شدید عوامی اور سیاسی دباؤ کو جواز بنا کر سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی۔ دوستو رحمان ڈکیت کو مبینہ طور پر مقابلے میں مارنے والے چودھری اسلم کے سربراہی میں 2012 میں لیاری گینگوار مافیا کے خاتمہ کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اس آپریشن میں پولیس والوں کی جانیں بھی گئی، لیکن گینگوار کے کارندوں نے پولیس کو چیل چوک سے آگے نہ آنے دیا، اور چودھری اسلم کے سر توڑ کوششوں کے بعد بھی گینگ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ 2013 کے الیکشنوں میں پیپلز پارٹی کو لیاری اور کراچی میں اپنے ہار کا خدشہ ہوا، اور پھر بہتر یہی سمجھا گیا کہ عزیر بلوچ سے اپنے تعلقات پھر سے بحال کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما حبیب جان بلوچ نے دعویٰ کیا تھا کہ عزیر بلوچ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے عزیر بلوچ کو 5 کروڑ کی رقم ادا کی، جس کے بعد عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی پھر سے قریب آ گئے۔ اور یہی وقت تھا کہ جب پیپلز پارٹی کے کئی نامور شخصیت، جن میں آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور، قادر پٹیل، شرمیلا فاروقی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے لیاری کے دورے کیے اور کئی بار عزیر بلوچ کے مہمان بنے۔ ان تمام شخصیات نے بعد میں ان ملاقاتوں کی تلبیس کی ہے، لیکن ویڈیو اور تصاویر کی شکل میں ان ملاقاتوں کے ناقابل تلبیس سے ثبوت موجود ہیں۔ ناظرین، ان کے اچھے تعلقات کا یہ فائدہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے لیاری میں 2013 میں فتح حاصل کی، اور 2013 میں ہی عزیر بلوچ کا سب سے بڑا دشمن اور اس کے باپ کا قاتل ارشد پپو جیل سے رہا ہوا۔ عزیر بلوچ نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ارشد پپو، اس کے بھائی اور اس کے ایک ساتھی کو پولیس افسران کی مدد سے پولیس موبائل میں ہی ڈفیس کے علاقے سے اغوا کروایا۔ عزیر بلوچ کے گینگسٹرز نے ارشد پپو پر بھیانک طریقے سے تشدد کیا، یہاں تک کہ اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعد میں لاش کو جلایا گیا اور پھر راکھ کو گٹر میں بہا دی گئے، اور یہ مناظر لیاری کے کئی مکینوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اب عزیر بلوچ کے دشمنوں کی فہرست میں بابا لاڈلا اور غفار ذکری سر فہرست تھے۔ تینوں گروپوں کی لڑائی نے لیاری کو موت کا شہر بنا ڈالا تھا۔ اب روز لیاری میں موت کا بازار گرم ہوتا، جو رات گئے تک رہتا تھا، اور وہاں مکینوں کی زندگی اجیرن اور کاروبار برباد ہو چکا تھا۔ دکانوں اور مارکیٹوں پر روز دھماکے ہوتے اور فائرنگ کر کے کاروبار بند کرا دیا جاتا تھا۔ دوستو، لیاری کے بدامنی سے نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک کی معیشت بھی تباہ ہونے لگی، اور اہم سرکاری شخصیات کی موت کے منصوبہ بندی کی خبریں بھی گردش کرنے لگیں۔
दोस्तों अमन व अमान के सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए बैन अल-अक़वामी दबाव बढ़ने लगा था। कराची के इस बदअमनी ने आखिरकार मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत को नोटिस देने पर मजबूर कर दिया। सितंबर 2013 में ग्रांड टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और रेंजर्स को ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। दोस्तों गैंगस्टर चाहे जितने भी ताकतवर हों, मगर रियासत जब अपनी जिद पे आती है तो सब तिनकों की तरह बह जाते हैं। फिर ना सियासी वाबस्तगियाँ काम आती हैं, ना दौलत, ना असलहा और ना ही ताल्लुकात। और इस टारगेटिंग ऑपरेशन में भी ऐसा ही हुआ। एक जानिब MQM की अस्करी धड़ों का घेराव हुआ तो दूसरी जानिब लियारी गैंगवार की भी बुरे दिन शुरू हो गए और लियारी में गैंगवार की गिरफ्त कमज़ोर पड़ती गई। उज़ैर बलोच, बाबा लाडला और गफ्फार ज़िक्री लियारी से फ़रार होकर बलोचिस्तान गए और फिर ईरान में रूपोश हो गए, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी फिर भी जारी रही। उज़ैर बलोच तो कभी पलट कर कराची नहीं आया, मगर बाबा लाडला और गफ्फार ज़िक्री कराची आते रहे और फिर एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच गए। और उज़ैर बलोच इंटरपोल की मदद से दुबई में गिरफ़्तार किया गया, लेकिन कहा जाता है कि वो बच गया। बाद में उसकी गिरफ़्तारी कराची से ज़ाहिर की गई। हुकाम का कहना था कि उसे ईरान फ़रार होते हुए गिरफ़्तार किया गया। दोस्तों उज़ैर बलोच की गिरफ़्तारी के बाद लियारी गैंग के बचे कुचे गैंगस्टर के हौसले भी टूट गए। कुछ तो हमेशा के लिए लापता हो गए, लेकिन ज़्यादातर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के गोलियों का निशाना बन गए और उज़ैर बलोच के खिलाफ स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत जासूसी, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान समेत तकरीबन 70 से ज़ायद मुकदमात कायम हैं। दोस्तों ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम की वजह से उज़ैर बलोच का फ़ौजी ट्रायल भी किया गया, जिसके बाद उज़ैर बलोच को सिंध हुकूमत के हवाले किया गया और इस गैंगवार के खात्मे के बाद लियारी में भी रौनकें बहाल हो गईं। जिस लियारी में शाम के औकात में सिर्फ गोलियों की आवाज़ें गूंजती थी, अब वहाँ मामूलात ज़िंदगी दोबारा बहाल हो चुकी थी। अब लियारी किसी के लिए भी नौ को एरिया ना रहा और अब वहाँ के मकीन गैंगवार ख़त्म होने के बाद एक सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों लियारी का ये कहानी लगता तो फिल्मी है, लेकिन हकीकत पर मबनी है। दाद मोहम्मद उर्फ दादल और शेर मोहम्मद उर्फ शेरल से शुरू होने वाली ये कहानी तकरीबन 30 साल के बाद उज़ैर बलोच पर आकर ख़त्म हुई। दोस्तों इस गैंगवार के तमाम सरदारों ने मुख्तसर वक्त के लिए ही सही, लेकिन ताकत का ऐसा उरूज पाया जो सिर्फ फिल्मों में नज़र आता है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। उज़ैर बलोच कई सालों से जेल में है, जबकि दीगर तमाम सरदार मारे गए। जी तो नाजरीन, ये थी कराची के इलाके लियारी की गैंग्स ऑफ लियारी की कहानी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।